تو محرم میں یاد رکھیے یہ عاشورے کا دن ہے یاد رکھیے، اور عاشورہ یاد رکھیے ایک اہم دن ہے یاد رکھیے۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جس میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یا اس دن کو جو ہے اللہ کی طرف سے محترم قرار دیا یاد رکھیے۔ تو گویا یہ جو دن ہے خاص طور سے عاشورے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے یاد رکھیے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس دن کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھیں گا، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیں گا۔ اور یاد رکھیے جو روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ کے اندر جو ہے جو ایک روزہ رکھیں گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں جو ایک روزہ رکھیں گا وہ جو ہے یا 2 روزے 9، 10 اور 10، 11 کا تو وہ جو ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے پیچھے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان عمل کرے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب صغائر کے اوپر ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں پر ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے یاد رکھیں۔ اور اس کے اندر خاص طور سے اگر وہ انسانوں کا اس میں معاملہ تھا، حقوق العباد کا معاملہ تھا، ان سے بھی توبہ کے بغیر نہیں ہوتے یاد رکھیں۔ تو اگر اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، توبہ کر لے تو اللہ کا معاملہ۔ لیکن بندے اگر آ جائے تو اللہ سے بھی توبہ ہے اور بندوں سے بھی معافی ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیں یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کے اندر توبہ کا معاملہ آتا ہے۔ بہرحال تو تمام 1 سال کے صغیرہ گناہ ہمارے اس سے انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لوگ جو ہے بچوں کو اپنے یہ روزہ رکھواتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینہ کے اندر روزہ رکھواتے، اور اس روزے کو رکھوانے سے پہلے وہ جو ہے کاٹن کی، کپاس کی جو گڑیا وغیرہ بنا لیتے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ جب بچے روزہ رکھتے اور کبھی ضد کرتے کھانے کی تو ہم یہ گڑیا وغیرہ ان کو کھیلنے کے لیے دیتے تاکہ وہ اس سے مشغول ہو جائے اور روزے کو کنٹینیو کرے۔ اس سے ایک بار پتہ چلی کہ صحابہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مطلب یہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ بالغ ہوتے ہی وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان کو لے لیجئے، ایک بچے کے لیے پھر ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا ہوا اچانک رکھیں گا؟ نہیں، تو آپ کو چھوٹی عمر سے، چھوٹی سے مراد بہت چھوٹے بچوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی عمر سے اس میں سمجھداری رکھتا ہے، اب نماز کو مسجد آ رہا ہے، سمجھ لیجئے 7 سال میں تو حدیث میں بچوں کو مسجد لاؤ ہے نا، 10 سال کی نہ ہے تو مارو، تو 7 سال سے اب کچھ روزے شروع کر سکتے ہیں، 1، 2، 3، 5، 10 ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ وہ رکھیں گا۔ تو یہاں صحابہ کی جو عمل ہے، جو پریکٹس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو، حالانکہ ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محرم کا روزہ تو فرض تھا بھی نہیں عادت، لیکن عادت کے لیے، اور اس میں وہ مشغولیت کے لیے ان کو کھلونے وغیرہ جو ہے کچھ کپڑے کے یا کپاس کے بنا دیتی تاکہ وہ ضد کرتے جب کھانے کی ان کو یاد آتی تو وہ ان کو دے دیتے، پھر وہ کھیل میں لگ جاتے اور اس چیز کو بھول جاتے یاد رکھیے کہ روزہ ہے، تو یہ عادت دلانے کے لیے تھا یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے، اور صحابہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے یاد رکھیے۔ تو جو شخص صحت پائے، حالات اس کے لیے درست ہو، میسر ہو، تو وہ ضرور جو ہے 10 کا روزہ رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور حدیث میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے سال سے، چونکہ آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ کو بتائے گا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یاد رکھیں۔ جو شخص محرم کا 10 کا روزہ رکھے اس سے پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں اضافہ کر لے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9، 10 کا رکھیں۔ ہمارے علاقے کے اندر 10، 11 بہت مشہور اور معروف ہے، بہرحال 10، 11 رکھنا چاہے 10، 11 رکھیں، لیکن 9، 10 کا رکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ہی روزہ ہو، دوسرا روزہ نہ رکھ پائے، یا نہ پہلے کا رکھ پائے نہ بعد کا رکھ پائے، تو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کافی یاد رکھیں۔ 2 ضروری نہیں ہے، لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ 2 ضرور رکھ یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص نہ ہی رکھ پائے کسی وجہ سے، سفر ہے اور باقی چیزیں جس میں آپ کو تو بیماری ہے، رمضان کا روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کی قضا ہوتی ہے، اس روزے کی قضا نہیں ہوتی یاد رکھیں، لہٰذا وہ چھوڑنا بھی چاہے کسی وجہ سے تو شرعی عذر سے بالکل چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہ گار اس کی وجہ سے نہیں ہوں گا، رکھیں گا تو ثواب کا مستحق ہوں گا، صغائر اس کے معاف ہوں گے، اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں گے تو اس کا اجر ملیں گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے روزہ رکھا یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس روزے کو ضرور رکھے یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور جو میں نے بات بیان کی تھی کہ یہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس روزے کو آپ نے شکرانے میں رکھا، پچھلے امت کے لیے یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی یاد رکھیے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ کے اندر بھی یاد رکھیے مشرکین مکہ اس دن کی حرمت کرتے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین کس وجہ سے وہ روایتوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے کے اندر یہود و نصارہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے یاد رکھیں،
بلکہ اس دن ان کی عورتیں خوشیاں مناتی، زیورات پہنتی، نئے کپڑے پہنتے، ایک طرح سے عید کا دن تھا ان کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس طرح سے کیوں مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں یہودیوں سے، لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ پھر آپ روزہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر وقت یہ بیان کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلے سال سے میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ 2 روزے نہیں رکھ پائے، آپ ایک ہی روزہ رکھتے اپنی زندگی میں، یاد رکھ بہرحال۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کا دن تھا اور وہ کیا گیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ جو بردرہوڈ ہوتا ہے ہمارے اندر، بھائی چارہ کی بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ کے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اخوت کا، بھائی چارے کا تقاضا، یاد رکھیں کہ وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے اور روزہ رکھ کے، یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم نے بہت آسانی سے چھوڑ دیا، یا آج کل ہم کہتے ہیں وہ کچھ موجود بھی نہیں، یاد رکھیں۔ ہم لوگ بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو میں پامال کر سکوں، مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں گا، مطلب موقع ملے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی عزت پامال کیا آپ نے، ہاں، اس پہ اگر ہاتھ اٹھایا اس کو نقصان ہوا تو جانی نقصان آپ نے اس کو کیا۔ اسی طرح اس کے مال کو برباد کرنا ایک عام بات ہے نا، گاڑی خراب کرنے سے لے کے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے لے کر، گھر کے رنگ خراب کرنے سے لے کر، ان کے مطلب جس کو خوشیوں میں خوشی نہ ہو کہ اس کے زوال کی امیدیں کر کر کے ہم لوگ اپنے بھائی چارے کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسلامی بھائی چارے کا سبق دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے فارم آئی ہے، لیکن وہ ہم تھے، وہ مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخوت کا تقاضا بتا رہے کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے آج مسلمان کسی چیز کے اندر، یاد رکھیے، کسی کے شامل نہیں، اس کو کسی کی خوشی دیکھ کر اپنے بھائی کی اس کو برا لگ رہا ہے، کسی کے غم کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوا، اس کا مطلب وہ غم سے، اس کا مطلب میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ آپ دیکھیے تمام چیزیں بالکل عام ہیں، مطلب میں اس کے لیے خاص نہیں بول رہا ہوں۔ کسی نے گھر بنا لیا، آپ دیکھیے جو ہے لوگوں کی حسد اس انسان کی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی بچیوں کی شادی اللہ رب العزت نے آسانی سے اور کروا دی کم عمر میں، تو اس کو اس سے بھی جلانے حسد ہے، ایسا کیسے ہوا؟ کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو خوبصورت اولاد دے دی، کسی کو تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ذہن نشین اچھی، ہر چیز کے اوپر حسد و جلن کا معاملہ ہے۔ تو کیسے ہم ایسی خود قائم کر سکیں گے جو اتنے ہزار سال بعد بھی باقی تھی، یاد رکھیں۔ تو یہ سبق تھا، یاد رکھیں، اس واقعے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں اس کے اندر، کہ یہ اخوت، یہ تقاضا ہم بھی باقی رکھیں۔ لیکن آج چونکہ ہم میں حسد جلن اور دوسروں کو کھینچنا اتنا عام ہو چکا ہے، ہم نہ کسی مسلمان کی غم میں شامل ہیں نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں، یہ بھائی چارہ مکمل ختم ہو چکا ہے نا۔ اور علاقائیت نے جو زمینوں کا بٹوارہ ہوا اور علاقائیت ہوئی نا، نیشنلزم بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، کہ وطن پرستی، قوم پرستی بھی نہیں بولیں گے، وطن پرستی، تو یہ وطن پرستی نے تو پھر سر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں کوئی جل کر مرتا ہے مار دیا جاتا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہاں کوئی بم ڈال کے مار دیا جاتا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں فلاں، وہ سب اپنے اپنے معاملات ہیں۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو لینا پسند کرتے ہیں لیکن زندوں کو نہیں لے سکتے، چونکہ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، آپ نے یہ حالت دیکھی ہے نا، آپ نے حالت دیکھی شام کے اندر جو جنگ ہوئی، اس کے بعد لوگ جا کر ترکی کے ساحلوں سے ٹکرا کر مرے، لیکن لیا نہیں گیا، لاشوں کو دفنایا گیا، لیا نہیں گیا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا، انڈونیشیا ملیشیا میں جب اپنے جہازوں میں نکل کے پہنچ گئے، لاشوں کو تو لے کے دفنایا گیا لیکن زندوں کو لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ ختم ہو چکا جو ایمانی بنیادوں پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آج وہ ختم ہو چکا جس کے نتیجے میں قوم بردہ ہو چکی ہے، قوم ہلکی ہو چکی ہے، قوم کا خون ہلکا ہو چکا ہے، اور دشمن کے لیے آپ پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک گھر میں 10 نہیں، صرف 2 بھائی ہو، 10 بہت بڑی مثال ہے، 2 بھائی ہو اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو، تو کسی کی مجال میں پورے محلے میں ان کے اوپر آگ اٹھا کر دیں گے، صرف 2 بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں، لیکن اتحاد پہ رہتے ہیں۔ لیکن 10 بھائی ہو اور اتحاد پہ نہ ہو تو آپ دیکھیے ہر بھائی کو غلام بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دوسرا خوش ہو رہا ہے۔ جس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جنگل ہے، وہ جنگل میں سمجھو 4 سانڈ ہے، بل ہے، میل ہے، ہوتا ہے نا کسی بھی اس کا ایسا کہ جانور کے اندر بیل لے لیجیے آپ یا بھینسا لے لیجیے، وہ بل ہوتا ہے، میل بولتے ہیں اس کو، 4 سانڈ ہے۔ اب شیر دیکھتا ہے چاروں کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتا، آپ نے دیکھا میں جب سانڈ پہ جو شیر حملہ کرتا ہے بفیلوز کے اوپر جنگلی، وہ مار دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار، واقعات دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے ویڈیو، شیر کو مار دیے نا بھینسوں نے، تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں تو ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے 3 سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم 3 بہت اچھے لوگ ہو،
مجھے خالی اس کو سزا دینے کا موقع دو، جو چوتھا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور فلاں ہے، تم سے فلاں ہے۔ 3 بولتے اچھا ٹھیک ہے تم ان سے بدلہ لے لو، پھر وہ ایک کو کھا لیتا ہے۔ اب بچے کتنے؟ 3 سانڈ بچے۔ پھر وہ 3 کے پاس آتا ہے، بولتا ہے ارے تم تینوں میں جو 2 کے پاس آتا ہے کہتا ہے تم دونوں بہت اچھی ہو فلاں ہے، بس مجھے اس کے ساتھ موقع دو، تم سے تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں، تمہارا اپنا تو بالکل اچھا چل رہا ہے۔ وہ بولتے ٹھیک، پھر اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے کر کے جو ہے پورے وہ چیزیں یا دشمن جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دشمن کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں یاد رکھی، وہ اگر ہم کو ہی اندر سے برباد کر دے تو پھر کوئی چیز ہم کو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس واقعے میں جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 10 کا، یہ خوشی میں جو شامل ہوئے، یہ بھائی چارے کا ایک میسج ہے، یہ اخوت کا ایک میسج ہے۔ میں آپ کو جوش میں نہیں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں آؤ۔ جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوش میں آؤ، سمجھو یہ بھائی چارہ ایمانی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، اس چیز کو سوچو، اس چیز کے بارے میں سمجھو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا ایک علاقے کا، آپ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے۔ حضرت عمر نے بلایا اور کہا تجارت سے جتنا تم نے کمایا ہے تم اس کو لوٹا دو، اس کو صدقہ کر دو، چونکہ لوگ اس طرح کا الزام لگا رہے، چونکہ تم ذمہ دار ہو، اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ ہو، اس کے بعد تم بزنس بھی کر رہے ہو، یہ درست نہیں۔ تو پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس صحابی نے لوٹا دیا۔ تو لہٰذا یہ سب مثالیں ہیں، مطلب بھائی چارگی کی یہ ایسی مثالیں ہیں جس کو آپ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارگی کے لیے بہت کچھ کیا۔ یاد رکھیں، ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ماریہ قبطیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں دی گئی تھی۔ یاد رکھیں، قبطیہ یہ کوپٹک تھی، مصر، سوڈان، ایریٹریا، ابیسینیا جس کو کہتے ہیں آج کا ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں، اس علاقوں کوپٹک بولتے ہیں۔ قبطی جو کرسچنز آج بھی ہوتے کوپٹک، ٹھیک ہے، یہ قدیم قوم ہے یاد رکھیں، آج بھی مصر میں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ قبطیہ تھی، ماریہ قبطیہ ان کا نام اسی لیے پڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم جب ایجپٹ پہ، مصر پہ جو اٹیک کرو گے تو فلاں قبیلے سے ماریہ تعلق رکھتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا۔ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ عمر بن خطاب کی طرف سے اپوائنٹ کی گئی کہ آپ جائیں گے مصر کی طرف، فاتح مصر آپ کہلاتے ہیں۔ جب مصر کو فتح کیا اور خاص طور سے اس علاقے کو فتح کیا جہاں ماریہ قبطیہ تھی، جہاں کی تھی، تو کہا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائیں گے، ان کے ساتھ خلا کیا جائے گا، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، مطلب چونکہ وہ علاقے کی تھی، آپ نے علاقے والوں کو ترجیح دی کہ ان پہ ظلم مت کرنا۔ اندازہ لگائیے آپ، مطلب ایک خاتون جہاں سے تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے اس علاقے سے کہا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بھائی چارگی کا میسج پیغام تھا ہم کو، لیکن بہرحال ہم اس پیغام کو بھول گئے، نہ جانے کس روش اور کس اس پہ لگ گئے۔ تو یہ جو واقعہ تھا اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ بڑی نصیحت لے کر ہمارے لیے آیا ہے کہ ہم بھی ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے کو ترجیح دے اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو کبھی ختم نہ ہونے دے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجشیں، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد بالکل بھی نہ کرے، اور دشمن کیا چالیں چلیں گے اور پالیسی بنائیں گا وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈ کیس ہے، ہم خود اپنے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کو اور بربادی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں عادت۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اب بھائی چارگی کو سب سے مقدم یاد رکھیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ یہ تو مسلمان گزر چکے، یاد رکھ، ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اللہ کے رسول کا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس طرح سے، یہ ہمارے دلیل ہے کہ زندوں کے ساتھ کتنا اچھے عمل کی ضرورت ہے جب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا یہ زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اب آئیے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو ہے اس مہینے کے تعلق سے اور بھی مختصر بس تھوڑی سی جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چونکہ ہم پورے ماہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس مہینے کے اندر جو چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے یاد رکھیے، جو ہو رہی یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط چیزیں جو رائج کر چکی ہے، جب بھی محرم آتا ہے تو مخصوص لباس وغیرہ میں نے سب آپ کو رکھ دیا تھا پچھلی بار کہ لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، تو یہ رواج درست نہیں یاد رکھے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو ہم نے خاص طور سے کربلا سے جوڑ دیا، صرف یہ خاص طور سے کربلا سے کبھی جڑی نہیں تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، شریعت مکمل ہو گئی، تب تک یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑا تھا واقعہ، یہ 10 کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی تھی۔ جب شریعت مکمل ہو گئی، اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی نہ عید کے اندر تیسری عید ایڈ کر سکتی ہے، نہ جو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر کوئی چیز کی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھ کے خوشی منائی، اب یہ دن غم کا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب بڑے سے بڑے شخصیت کا، چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، ان کی وفات بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی۔
اچھا آپ سوچئے خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تو جو ان کی بھی انتقال، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کیا تھا کیوں نہیں وہ دن کو منا رہے ہیں؟ ایک مخصوص دن کو جس میں خوشی منائے گی، جس کا حکم دیا گیا، اس کو کیا کیا گیا؟ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، مسلمانوں کو ان کی آبا اور اجداد اسلاف کی وفات پر یہ غم کے نام پر خوشی منانے کا ایک سسٹم تھا، جو خاص طور سے یہود اور نصارہ کی ایک چال تھی، اور مسلمان اس میں سب کے سب پھنسے۔ 10 محرم غم کا دن ہے، لیکن اعمال پورے خوشی کے، نئے کپڑے پہنے جا رہے، بازار اور میلہ لگ رہا ہے، بچے خوشی منا رہے، روٹ اور چونگے کھائے جا رہے، شربت اور مانڈے وہ کیے جا رہے، اور آپ بڑے غم کا ہے۔ کس نے غم پہ ایسا کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم غم کے اوپر کوئی ایسی خوشی مناتا ہے نا۔ 22 رجب کو بھی ایک اعمال کیا جاتا کونے کے نام سے، اس دن امیر معاویہ کی شہادت ہوئی تھی، اور امیر معاویہ امیر تھے، اور آپ نے بہت آئرن فسٹ جس کو بولتے نا، ایک دم مضبوط ہاتھ سے جو کنٹرول کیا تھا، ہر قسم کے فتنے فساد کو کچل دیا تھا۔ اب خوشی منانے والے کو ایک ہی طریقہ خوشی منانے کا ہوتا، چھپ کے۔ آپ دیکھیے اس کا پورا عمل چھپ کے ہی ہے نا، پردے کی آڑ میں بنایا جائے گا میٹھا، باہر کسی کو بتایا نہیں جائے گا، شام سے پہلے ختم کیا جائے گا، بچا ہوا پھینک دیا جائے گا، یہ ہوتا تھا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا بچا ہوا میٹھا مسجد کی مچھلیوں کو یا گڑا لوگ دفنا دیتے تھے۔ کیوں یہ چھپ کر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس کو اتنا خفیہ طور سے منایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی ان کی وفات پر، لہذا خوشی اب ڈائریکٹلی تو منا نہیں سکتے، خلیفہ کا انتقال ہوا، لہذا چھپ کر گھروں میں منایا جائے، چھپ چھپ کے آؤ، کھاؤ، وہیں ہاتھ دو، وہیں رکھو، مٹی کی اس میں کرو، رات میں اس کو دفنا دو۔ یہ تمام چیزیں غم کے نام پر انہوں نے خوشی بنوانے لگائی۔ میں نے 12 ربیع الاول کی آپ کو مثال دی تھی، کیا بناتے تھے آج سے 10 20 50 سال پہلے، جب تک لوگوں کو عربی کا یا عام نالج نہیں آیا تھا۔ 12 وفات پیدائش کو بولتے ہیں، وفات مرنے کو بولتے، سب کو پتا ہے، تو وفات منا رہے تھے 12 وفات۔ اب عید میلاد کر دیا آپ نے اس کو، تو عید ایک جوڑ دی جو کہ عید ثابت بھی نہیں، تو 2 عیدیں، تیسری جوڑ نہیں سکتے، اب یاد رکھیں۔ تو کوئی خوشی اور کوئی غم یاد رکھیے، اب کسی دن کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا، جو شریعت نے بتا دیا بس جب تک وہ فنش ہو گیا۔ تو اس دن کا معاملہ شکرانے کا تھا، اس دن کا معاملہ روزے کا تھا، اس دن کا معاملہ وہ اخوت بھائی چارے کو یاد کرنے کا تھا، اس دن کا معاملہ جو ہے محبت الفت مسلمانوں کی بڑھانے کا تھا اور خوشی کا تھا۔ تو واقع ہوتے رہیں گے، اور بھی واقع ہوئے تاریخ میں۔ خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے نا، تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں مناتے، حضرت حسین کی تو غم منایا جا رہا ہے، حضرت حسن کا نہیں منایا جا رہا ہے، اور حضرت علی کو اور بھی اولاد دیتی یاد رکھیے ہے نا، حضرت فاطمہ سے آپ کو حسن حسین محسن یاد رکھیے، اور لڑکی تھی یاد رکھیے آپ، لیکن لوگ تاریخ یہ سب نہیں بتاتے، اور یہ ایک بیوی سے تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو اللہ کے رسول کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، آپ نے اور بھی نکاح کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں یاد رکھیے، اور سب سے اولاد دیتی آپ۔ تو کئی بچے اور بچیوں کا آپ کے تذکرہ آتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی ہم نے۔ تو آپ دیکھیے مخصوص شخصیت کو اٹھانا، یقیناً وہ آل رسول سے ہے، ہماری ان سے محبت ہے، یہ محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اس محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں، یہ محبت ہے، چونکہ وہ خاندان ہی اتنا عظمت والا ہے، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی خوشی سے اب شریعت میں کوئی عید ایڈ نہیں ہو سکتی، ان کی غم سے شریعت پہ کوئی غم کا دن ایڈ نہیں، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو واقعہ تو ہوا، تاریخ ہے اور صحیح نہیں ہے، ہم مانیں گے اس چیز کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا، تو ہم نے کیا دیا، اس کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ مخصوص کس دن سے، میں نے آپ کو بتا دیا، کربلا سے یہ مخصوص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، سوائے اس شخص کے اعمال اس کو نحوست والا کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نحوست، ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کب ہوتی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار شرک اور کفر میں ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے، اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے، کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے، لیکن اس کی نحوست اس کے لیے، پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو نحوست ہوتی ہے وقت میں، لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں تو پورا مہینہ منحوس بنا دیا، کیسے؟ شادی نہیں، بیاہ نہیں، خوشی نہیں، فلاں نہیں، آج کل خیر کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یاد رکھیے، مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی، جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ مخصوص آل رسول مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے، اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے، بہرحال آپ سب جانتے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے، وہ بھی غلط ہے، اگر وہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ میرا اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے، سواریاں اس کو بولتے ہیں، اور پھر وہ پنجے، پھر گھوڑے، پھر شیر اور چیتے، سب آپ دیکھ سکتے مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے، کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ تعزیہ وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں، یاد رکھیں کہاں سے آئے، کیا ان کا وجود ہے، اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا، ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے، جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ سب حالات ہیں، اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔
بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل گئے جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا, دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن. یہ عام بات تھی بالکل, یہ سب چرچی تھے, مطلب چھوٹے تھے سن رہے تھے ہم گلی گلی. مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت, تو بولے یہ علامت قیامت ہے, فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں. تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی. عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد, اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گی. اتنے واضح طور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, حدیث کے اندر بیان کر دیا, اس کے باوجود یہ حال. تو بہرحال یہ سب چیزیں, تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیے ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے, بچوں کو بچانا چاہیے, روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے, محبت کے ساتھ علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے, تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ دے. چونکہ ہمارے وہ بھائی ہے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں, جہالت, نالج نہیں ہے. نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی. ایک زمانہ تھا سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے, دھیرے دھیرے علم آیا, جماعتوں نے کام کیا, مختلف تنظیمیں آئی, شخصیات آئی, کام آیا اور تبدیلیاں آئی. تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے, اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں, ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے, ویسا نہیں ہو رہا ہے, بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا, اب 2 کلومیٹر کی روڈ بند ہو رہے, تو ہو رہا ہے. سمجھائیے, منائیے, لوگوں کو سکھائیے, علم دینا یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے 10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے رزق میں کشادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے. یاد رکھیے پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے. کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں, یاد رکھیے تو اس دن کشادگی نہیں کرنا, روزہ رکھنا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا, صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں. کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں, لعن طعن کرتے ہیں, یاد رکھیے, برا بھلا کہتے ہیں. ہم بھی شامل ہے, وہ بھی شامل ہے, سب اس کا حصہ ہی. یاد رکھیں, یہاں سے بات, صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی جسارت. صحابہ پہ لعن طعن کرنا, زبان درازی کرنا, منہ کھولنا, میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے, وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے. اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا, وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اوڑ کا. تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی جس شخصیات جو ہے بڑی معتبر, بڑی اہمیت کی حامل ہے. کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کی فضائل آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے ان کی بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا, اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ, ٹھیک ہے, اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے, دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے, جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پہ رہیں گے. تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کے ایمان کے لیے کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو, تو ہدایت یافتہ ہو. اب اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا گیا, کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں. صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ وہ شخصیات ہے, یاد رکھیں, بڑی ان کی عظمت ہے, یاد رکھو, بہت اونچا مقام ہے, یاد رکھیں. اور کتنا کی میں بتا نہیں سکتا, یاد رکھیں. صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, اور دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے, یاد رکھیں, بہت اونچا ہوتا ہے. انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے. صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے, اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی. یاد رکھیں, بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا, انبیاء کا صرف بڑھتا ہے, ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا, کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا, کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا, ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا, ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا. تو اندازہ لگا یہ وہ ذات ہے, یہ وہ شخصیت ہے. اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کے, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی. یہ صحابہ تو مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی, اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا. یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. بیت المقدس تو 42 بڑی جنگیں ہوئی, یاد رکھے, 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصیٰ ہے. یاد رکھے, تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے. یاد رکھیے, تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی. لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا
بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا. اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر بن خطاب کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے، فلاں فلاں قسم کا حکمراں آئیں گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی. تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی. تو اندازہ لگائیے وہ ذاتیں اور شخصیت ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھیں، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں. کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے. صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ ایمان ہے. یاد رکھیں، ان سے بغض اور نفرت یاد رکھیں یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے. یاد رکھیں، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں. میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی. یہ بہت جس کو کہیں گے نا دنیا اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے. تو بہرحال چند باتیں تھیں جو محرم کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہے کتاب و سنت پر قائم رکھنے والا جو بنائے. اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان تمام کی مشکلوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو جو ہے دور کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے، اور مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، چونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے. دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آ جا چکی وہ یہ ہے، ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں. پریشان تو دعا کر لو، جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے. دعا مستقل عبادت ہے. ایک عام فہم، عام مثال میں کہوں گا، ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا، جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے. یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. جیسے گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے، خالی ٹائر ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا. تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسے ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی. جبکہ دعا تو اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے. تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے. تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح بھوکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے. یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیتے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو
کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا خود دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جب طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم، نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار، صبح اور شام کی ثابت جو صحیح روایتوں سے آتی ہے، 1000 کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو۔ ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو۔ ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کی خاندان سے ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں۔ تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری۔ تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہے، یاد رکھیے۔ تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے، لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے۔ یہ غلط فہمی تو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا، میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے، پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز استعمال کی، اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے۔ اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے،
दुआएं करना छोड़ना तो फिर ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो बदजनी वो शुरू करता है, यार दुआ कबूल नहीं करता अल्लाह हमारी, फायदा क्या करके। बदजनी मतलब अल्लाह से बदजन हो जाता है और ये कहना शुरू कर देता है कि दुआएं मेरी कबूल नहीं होती है यार, ये दुआ करके फायदा नहीं, मेरी कबूल नहीं होती। ये बहुत खतरनाक चीज है याद। पहले गलत फहमी की दुआ मुसीबत की एक चीज है, उसके बाद अगर मुसीबत दुआ हो दूसरी चीज की, फिर इंसान या तो दुआएं कम कर देता है या तो दुआ करना छोड़ देता है। ये कम और छोड़ना तो ठीक है, अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देता है, कैसा अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं किया, क्या फायदा यार दुआ करके, अपनी कबूल नहीं होती तो करके क्या फायदा। ये सबसे खतरनाक मरहला याद रखिए। इसमें इंसान फिर जो है इस दायरे से निकल जाता है और अक्सर लोग इस चक्कर में जाके शिर्क और कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। कैसे इंशाल्लाह आगे मैं रखूंगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में ऐलान किया कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। जिस तरह मैंने एक आयत आपके सामने खुतबे में दुआ आयतें तिलावत की, एक आयत सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 उसकी आयत नंबर 60 मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह फरमाता और कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब तुमसे कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तुम उससे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा है तुम दुआएं करो ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबरून अन इबादती, और जो मेरी दुआएं नहीं करते, मुझसे दुआएं नहीं मांगते और तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं मांगते, जो अल्लाह फरमाता है यस्तकबरून अन इबादती, जो दुआओं को नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद पे, और दुआ इबादत है चूंकि यहाँ लफ्ज है अन इबादती, जो दुआओं की शक्ल में मेरी इबादत नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद में, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे शख्स को मैं जहन्नुम के अंदर डाल दूंगा। समझ आए बात को, कि जो दुआ नहीं करेंगे, तकब्बुर करेंगे, दुआ एक इबादत है, तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसे लोगों को उठाकर मैं कहाँ डाल दूंगा, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो वो अल्लाह दुआ सुनता है, ना करने वालों को जहन्नुम में डालेगा, तो करने वालों की फिर जरूरी उसके लिए लाजिम है कि वो जवाब दे। फिर उसके नफ्स पे लाजिम है, जब वो कह रहा है मुझसे करो, ना करोगे तो जहन्नुम में डालूंगा, तो गोया तुम करो मैं कबूल करूंगा। ये इसका माना है। दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 186 इसमें अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, कि मेरे बंदे है नबी तुमसे सवाल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बंदे सवाल कर सअल इबादी अन्नी, मेरे बारे में, फअन्नी करीब। अगर कुरान का आप अगर तर्ज देखें, कुरान का जवाब देने का अगर अंदाज और उसलूब देखें, कुरान में जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया वो तुमसे पूछते हैं फला कह दो कुल, वो तुमसे पूछते हैं चांद के बारे में, कह दो कुल के लफ्ज आते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते फ़इन्नी करीब, कह दो भी नहीं कहा, रसूल को निकाल दिया बीच में से, फ़इन्नी करीब, कह दो उनसे कि मैं करीब हूं, नहीं कहा फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं उनसे। मतलब गोया जुमले और अल्फाज के एतबार से उसके अंदर काला का लफ्ज भी नहीं आया, नबी तुम कह दो कुल उनसे, या काल ये तुम उनसे कह दो कि मैं करीब हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वहां से निकाल कर इन्नी करीब सीधा जवाब दिया गया। हालांकि सूरह बकरा उठाइए, सवालात का एक सिलसिला है सूरह बकरा में, हर सवाल की बात आता है कि आपसे सवाल करते हैं कुल उनसे जवाब कह दो, कुल उनसे कह दो, कुल उनसे कह दो, कि उसका माना ये। यहाँ जब सवाल हुआ कि मेरे बंदे पूछते मेरे बारे में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल भी निकाल दिया, फअन्नी करीब, सीधा इतना करीब हूँ कि मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है नबी आप कह दो मैं करीब हूँ। तो कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में नबी आपसे, कह दो कि मैं उनसे करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान, और जो भी मुझसे दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ, उनकी दुआओं का जवाब देता हूँ। और फरमाया फलयस्तजिबू ली, तो उन्हें चाहिए वो सिर्फ मेरे से ही दुआ करे, मुझी से ही मांगे, वलियुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लकुम यरशुदून, शायद कि वो हिदायत याफ्ता हो, शायद कि वो रुश्त हिदायत पर कायम रहे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत कर दी कि ऐ लोगो तुम पूछते हो मेरे बारे में, मैं करीब हूँ, तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ, लिहाजा तुम सिर्फ मुझ ही से दुआ करना ताकि तुम जो है रुश्त हिदायत पर रहो। वलियू में ईमान मेरा शर्त है हर चीज के लिए, तो मैं ईमान वालों की दुआएं कबूल करता हूँ। और आगे फरमाया जो है ताकि तुम रुश्त हिदायत पर कायम रहो। तो यहाँ इस आयत ने वजाहत कर दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया इन्न दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, इबादत है दुआ, याद रखिए। इसी तरह फरमाया जामे तिरमिज़ी की ये भी रिवायत है अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, ये इबादत का मग़ज़ है। नमाज दुआ, हज दुआ, ये मग़ज़ देखिए, हर किसी चीज के बाद दुआ है ना, हज के अरकान कर रहे दुआ कर रहे, उसमें मग़ज़ है ना उसका।
تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو۔ ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حسن قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے۔ 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی، آپ دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھیا؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے ہی نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان، تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال میں وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت۔ تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھی، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے